آج کل ہمارے ملک میں ذاکر نائک نامی ایک بندہ بھی آیا ہے کہ جس کو بھی ابھی لانچ کیا گیا ہے، آج کل وہ پاکستان میں یہاں پھر رہا ہے، اسے آج کل لانچ کیا گیا کہ جاؤ تم جا کر لوگوں کے ایمانوں پہ نہ قبضہ نہیں کرو، اب اسے بھیجا گیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے پیچھے دیوانے اور پاگل ہوئے ہیں، کیا اس کے نظریات ہیں؟ ابھی اعلان کیا جائے کہ جناب ذاکر نائک جو ہے کیا اس کے نظریات ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں جناب اس کا 2-2 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ اس کے مجمع میں کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم بھی جناب ان کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑے لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے۔ اور بھائی سنو، ذاکر نائک جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کربلا کی جو جنگ ہے وہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ میں نے کہا ہم کسی 2 شہزادوں کو نہیں مانتے، ہم شہزادہ مانتے ہیں تو صرف نواسہ رسول امام حسین کو مانتے ہیں، ہم امام حسین کے علاوہ کسی کو شہزادہ نہیں مانتے۔ لیکن وہ تو کہتا کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، اور بھائی وہ تو کہتا یزید امیر المومنین ہے۔ بتاؤ میں اس کے مسلمان کرنے کو کیا کروں گا جو میرے امام حسین کو بھاگی کہے اور یزید کو امیر المومنین کہے؟ صرف یہی نہیں، وہ کہتا ہے آج کی تاریخ میں اگر کسی کو گمنڈ اور شک ہو تو میں دکھانے کو تیار ہوں۔ وہ کہتا ہے آج کی تاریخ میں نبی پاک علیہ السلام سے مانگنا بھی حرام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں چند حوالے اس پہ عرض کروں گا کہ مانگنا نبی پاک علیہ السلام سے حرام ہے، اور پھر کہتا ہے شفاعت کوئی چیز نہیں ہے، اور کہتا ہے شفاعت کے عدم ثبوت میں میرے پاس 25 آیتیں ہیں، ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا۔ وہی جو بتوں کی اور کافروں کی آیتیں ہیں وہ مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں۔ اگر آج کی تاریخ میں نبی پاک علیہ السلام سے مانگنا حرام تھا، ترمذی ہے، اس جامع ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ کمزور ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے، کہ عام بندے کو بندہ کہہ سکتا ہے میرا حافظہ خراب ہے تو بڑھا دو؟ عرض کیا کہ حافظہ میرا خراب ہے، چیز بھول جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلائی، حضور نے یوں 3 لپ بھر کے میری جولی میں ڈالی، فرماتے ہیں فما نسیت شیئا، میں پھر کوئی چیز بھولا نہیں، لگتا یوں تھا کہ بچپن بھی باتیں بھی مجھے یاد آ گئی ہیں۔ کسی عام بندے سے بندہ حافظہ تو نہیں مانگ سکتا، اگر مانگے گا تو پھر مانگو کسی سے اور وہ 1 منٹ میں آپ کو حافظہ دے دے۔ بھائی صحابہ حضور سے وہ چیزیں مانگتے تھے جو عام بندے سے بندہ نہیں مانگ سکتا۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے۔ ذاکر نائک اپنے نظریات پہ غور کرو اور اس کے حواری بھی اپنے نظریات پہ غور کرے، یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 127 پہ موجود ہے۔ بارش رک گئی، انس بن مالک راوی ہیں، بارش رک گئی، مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی۔ ایک نوجوان جمعے کے دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک المال، مال ہلاک ہونا شروع ہو گیا، وجاء العیال، بچے بھوکے ہونا شروع ہو گئے، فادعوا اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا مانگے اللہ بارش دے دے۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا بارش رب نے دینی ہے، صحابہ کو نہیں پتا تھا مصلی بچھا کر رب سے مانگنا چاہیے، صحابہ کو پتا تھا دینا رب نے ہے لیکن دیتا نبی کے صدقے میں ہے، اس لیے نبی کے صدقے مانگنے سے مہربان جلدی ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہا اللہ سے دعا کرے بارش ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، صحابہ کہتے ہیں ہم گھروں میں نہیں پہنچے تھے کہ آسمان سے چھما چھم بارش برسنے لگ پڑی۔ صحابہ حضور علیہ السلام سے وہ نعمتیں مانگتے تھے جو عام بندے سے بندہ نہیں مانگ سکتا، اس لیے آئے روز ایسے لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے جو ہمارے ایمانوں پہ قبضہ نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت سب سے قیمتی ایمان ہے، خدا را کبھی اپنے ایمان پہ سودا بازی نہ کرنا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا گاڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو، فرمایا مکان پرانا ہو جائے تو بدل لو، لیکن فرمایا عقیدہ نہ بدلنا، عقیدہ صدیوں پرانا رکھنا، عقیدہ وہی رکھنا جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین والا ہے۔ انسان اپنے اس عقیدے پہ جب کاربند رہتا ہے اس کو کسی شرمندگی کا سامنا نکل کو کرنا پڑے گا، بلکہ عمل تھوڑے بھی ہوئے میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ یہاں رب کہتا ہے کہ دیکھو صدیق اکبر جیسا انسان ان کو مائل کیا جا رہا ہے، قریش مکہ کی جانب سے صحابہ کو مائل کیا جا رہا تھا۔ ہمیشہ
कुफ्फार और शैतानी ताकतें ईमान वालों को अपनी तरफ मायल करती रही, लेकिन ईमान वाले जब अपने ईमान पे डटे रहते हैं फिर अल्लाह उनको पहले से भी बड़ा दर्जा और मर्तबा अता फरमाता है। अल्लाह हम सब को आखिरी सांस तक अपने ईमानों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।